بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک احتجاج تھا، اس احتجاج کو راولپنڈی میں لیاقت باغ کے مقام پر روکنے کے لیے جو حکومت نے پوری مشینری کا استعمال کیا، اور جس طرح سے خیبر پختونخوا سے آنے والے جو راستے تھے ان کو بند کر دیا گیا، اور ایک بڑا جو ایک جلوس تھا علی احمد گنڈاپور کی قیادت میں، وہ بھی جو ہے وہ رکا رہا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں راستے بند کر دیے گئے، اور راولپنڈی کے جتنے بھی داخلی راستے تھے ان کو بند کیا گیا۔ وہاں پر لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی، اور پنڈی میں جو ہے وہ لوگوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، لوگوں کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی، شیلنگ وہاں پر کی گئی، اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جو متحرک کارکنان یا لیڈران تھے ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل کا جو ان کا احتجاج تھا، ان کی جو حکمت عملی تھی وہ میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں تو وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اور جو وہ احتجاج 15-20-25 ہزار لوگوں کے ساتھ انہوں نے کرنا تھا لیاقت باغ کے مقام پر، وہ احتجاج کا جو دائرہ کار تھا وہ پوری پاکستانی جو ہے وہ قوم نے دیکھا، الیکٹرانک میڈیا پر چلتا رہا، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ راستے بند ہو گئی، انٹرنیٹ بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ جس طرح سے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، جس طرح سے لوگوں پر پرچے کاٹے گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو بیانیہ تھا، یہ جو ایک حکمت عملی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جو ہے وہ تقریباً لوگوں کے تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علی احمد گنڈاپور صاحب نے کل جب اس احتجاج کا اعلان کیا خاتمے کا، تو اس کے بعد گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ جس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے کل جو ہے وہ ان کے لیے وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی ہے بالکل۔ اور انہوں نے جو اپنی جو گولی کے بدلے گولی کی جو بات انہوں نے کی ہے، اس بات کے بعد اب جو ہے وہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں تلخیاں مزید بڑھیں گی، آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست مزید انتشار کا شکار ہوگی، اور یہ سب کا سب جو یہ جو کام ہوگا، یہ جو انتشاری سیاست ہوگی، یہ صرف اور صرف اس حکومت کی وجہ سے ہوگی۔ اگر حکومت پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتی، اگر پاکستان تحریک انصاف کو اگر احتجاج کی اگر اجازت دی جاتی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار نہ کیا جاتا، ان کے اوپر مظالم جو ڈھائے گئے تھے وہ اگر نہ ڈھائے جاتے، تو میرے خیال میں اس طرح کی جو نوبت نہیں آنی تھی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے عمران خان کو کچلنا چاہتی ہے، کوئی نئے سے نیا کیس جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے، کوئی جتنے بھی پرانے کیسز ہیں ان میں بھی حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے عدالتوں میں اس کو انگیج کر کے وہاں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بالکل ایک قانون کے ساتھ لگایا جائے۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ان تمام حکمرانوں پر بھاری پڑ رہے ہیں، اداروں پر بھاری پڑ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ادارے بلکہ حکومت بھی یہ بات جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ عمران خان کو ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی بنیادوں پر ہیں۔ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہاں پر جو ہے وہ جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ نکل سکے، نیب نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہاں سے کچھ نکالا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے کچھ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ وہ جتنے بھی کیسز تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بانڈی انداز میں بنائے گئے تھے، وہ صرف سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے، اور وہ صرف سیاسی بنیادوں پر اس لیے بنائے گئے تھے کہ تاکہ عمران خان کو اقتدار سے دور رکھا جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو کھلا چھوڑ دیا، اگر عمران خان اگر جیل سے باہر اگر آ گئے اور ان کے اوپر کیسز کا خاتمہ اگر ہو گیا، اور وہ اگر آزاد اگر انہوں نے سیاست کی، تو اس کے بعد پھر ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ جو حال ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ لیکن سب سے زیادہ جو برا حال ہونے والا ہے وہ پاکستان جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے جو عوام کو اقتدار میں آنے سے پہلے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو انہوں نے جو عوام کے ساتھ جو ان کو سبق باغ دکھائے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے خواب جو ہے اور جو ان کے دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت حکومت جو ہے وہ عمران خان کے علاوہ اس کا ایک ہی فوکس ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کسی طرح سے پاس کی جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور جو مین امپارٹنٹ چیز ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یا جو کیسز زیادہ ہو گئے ہیں عدالتوں میں، لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ان کی باقاعدہ عدالتوں میں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا مذاق کیا جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ یہ حکومت کر رہی ہے۔ اس وقت معاملہ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا ہے، اس وقت معاملہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے وہ مدت ملازمت کو بڑھانے کا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت اگر نہ بڑھی تو پھر ایک حلقہ کھل جانا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، اور وہاں سے جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب پنڈی کے حلقے کھلوا لیں، اسلام آباد کے حلقے آلریڈی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کافی بحث ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
وہ اگر کھول لیں، کوئی بھی حلقہ کھول لیں پاکستان میں، مسلم لیگ نون کی مرضی کا حلقہ کھول لیں، تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ 50,000 30,000 40,000 70,000 کی جو ہے لیڈ کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کو جتایا گیا ہے، اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر شکست دی گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے لازم مظلوم ہیں۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو یہ حکومت چلے گی، اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل کا جو احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو روکنے کے لیے چلو پولیس نے ڈنڈے برسائے، لوگوں کے اوپر لاٹھیاں برسائی، مقدمات درج کیے، لیکن جس طرح سے وہاں پر صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، صحافیوں کو پولیس اہلکار جو ہے وہ پکڑ ان کو سائڈ پہ لے کے جا رہے تھے، جتنے بھی یوٹیوبرز یا ویلاگرز وہاں پر جو رپورٹ کر رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، ان کو وہاں پر روکا جا رہا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو یہاں سے ان کا منتشر کیا جائے، اور یہ جو لوگوں کی جو تعداد ہے اس کو نہ دکھایا جا سکے، اور جو پولیس کے جو کرتوت ہیں ان کو نہ دکھایا جا سکے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی این نیوز کے جو رپورٹر ہیں حیدر شیرازی، بڑے کمپیٹنٹ رپورٹر ہیں، اور ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ جب ان کو پولیس جو ہے گرفتار کر کے لے گئی ایک سائٹ پہ، تو وہاں پر جا کے پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر ان کو دھمکیاں دی کہ اگر آپ نے جو ہے وہ یہاں سے اگر نہ گئے اور اپنی زبان اگر آپ نے بند نہ کی تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے بڑا برا سلوک ہوگا۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ 2 مئی کے اندر بھی آپ کو ڈالا جا سکتا ہے۔ طرح طرح کی خبریں جو رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جو پولیس جو مقابلے میں جو لوگوں کو مار دیتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی چلتی رہی ہیں۔ تو یہ جو ایک تھا نا کہ صحافیوں کو گرفتار کرنا یا یوٹیوبرز کو گرفتار کرنا یا جو بھی لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں حکومت اگر اس طرح کے جو ہتھ کنڈے اگر استعمال کرے گی، اگر اس طرح کی چیزیں کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے اس حکومت کے لیے۔ آپ ایک صحافی کو، آپ نے اگر اس سے کوئی اختلاف ہے، اگر اس نے اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو آپ اس کو گرفتار کریں، اس کو تھانے میں جا کے بند کریں، لیکن ایک صحافی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر جا کے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی ٹویٹر پورا کل رات سے پورا ٹویٹر بھرا ہوا تھا اس طرح کی باتوں کا، جو پولیس اہلکار وہاں پر باتیں کرتے رہے۔ تو میرے خیال میں یہ حکومت کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ یہ مقابلہ ہار چکی ہیں۔ وہ مقابلہ اس لیے ہار چکی ہیں کہ جو ان کی جو حکمت تبلیغ ہے، محترمہ جو ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، وہ آ کے عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے کل جو بات کی، اس کے بعد جو ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ بھی بڑا عجیب قسم کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اس کے بعد زیادہ ہمیں میرے خیال میں کوئی اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی باتوں کے اوپر، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو بشیر اور یہ جو آگے جو ترجمان ہوتے ہیں نا، یہی لوگ آ کے جو ہے وہ اپنی جماعت کا، اپنی قیادت کا جو ہے وہ بیانیہ خراب کرتے ہیں، ان کی جو محنت ہوتی ہے اس کے اوپر پانی پھیرتے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اب جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان لوگوں نے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھنا۔ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ لازم مظلوم ہو چکی ہے، اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کر چکی ہے کہ پنڈی میں جس طرح سے احتجاج کو پولیس نے روکا، انتظامیہ نے روکا، وفاق نے روکا، اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کراچی میں ہو رہا ہے ان کا احتجاج، اور اب جو ہے پورے ملک میں جو ہے وہ ریلیاں نکلیں گی اور احتجاج ہوگا۔ اس کے بعد شیڈیول آنے والا ہے اگلے 2 دنوں میں، جو کہ لاہور بھی ہوگا، میاں والی بھی ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں بھی احتجاج ہوگا، دوبارہ پھر پنڈی آیا جائے گا، اور اب یہ جو ایکسرسائز جو ہے اب یہ چلتی رہے گی، اب یہ بار بار یہ احتجاج ہوتا رہے گا، اور جب تک یہ احتجاج ہوتا رہے گا اس وقت تک حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی اسٹیبل نہ سمجھے۔ حکومت اسٹیبل ہو بھی نہیں سکتی، جس طرح کی حکومت کی کارکردگی ہے، جس طرح سے حکومت جو ہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں حکومت سے مطلب کس بات کے اوپر جا کے ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ جا کے آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے ان کا ساتھ دیں، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسودے میں کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ اگر واقعی عوام کی بہتری کے لیے حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو پہلے وہ ریفارمز کریں، اصلاحات لے کے آئیں، اس کے بعد جا کے آئینی عدالت کا قیام کریں۔ بھائی آپ اصلاحات کی طرف جاتے نہیں ہیں اور آئینی عدالت کا قیام آپ پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وکلا نے آج فیصلہ کیا ہے، تقریباً 300 سے 400 جو وکلا نے جو ہے وہ مختلف جو ہے ججز کو انہوں نے خط لکھے ہیں پورے ملک میں، اور انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر اس طرح کی اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو وہ ہمارے جو معزز جو ججز ہیں وہ اس کو قبول نہ کریں، کیونکہ یہ وہی جو عدالتیں ہیں، عدالت بنے گی جیسے ڈوگر کورٹ تھی، تو لہٰذا ڈوگر کورٹ کے بارے میں پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے، اور خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اس کا علم ہے، تو اس کے باوجود وہ اس آئینی ترمیموں کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو وکلا بھی میدان میں نکل چکے ہیں،
वकला भी ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट्स नहीं बनने चाहिए। अगर आपको आवाम का दुख है, अगर आपको आवाम का दर्द है, अगर आप चाहते हैं कि आवाम के मसाइल का हल हों, उसके लिए अगर कानून साजियाँ हों तो कानून साजी करें। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ के साथ होंगी। लेकिन अगर आप अपने ज़ाती मकासद के लिए, और फजल रहमान साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त एक और बात की, उन्होंने कहा ये तो हुकूमत ही जाली है, इनका मैंडेट ही जाली है। जब एक हुकूमत का मैंडेट जाली है, जब एक हुकूमत जाली है, तो फिर उनके साथ कानून साजी किस चीज़ की? तो लिहाजा हुकूमत के लिए भी अब जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि जब तक आप जो है वो अपनी सफ़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, और जब तक आप जो है वो सही जो मैंडेट है वो लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक लोग आपके साथ नहीं होंगे, पाकिस्तान की सियासी जमातें आपका साथ नहीं देंगे। और उसके अलावा जो जो हमने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान तरीके से ड्रिलिंग आ रही थी कराची में, वहाँ पर जो मजालम अभी हो रहे हैं, जो लोगों को लाठियाँ लोगों पर बरसाई जा रही हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। और अगर इस तरह की सियासत अगर परवान चढ़ती है, तो आइंदा आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की सियासत होगी, उसमें इतना इंतशार होगा कि जो है वो कोई भी जमात जो है वो टिक के सियासत नहीं कर सकेगी इस मुल्क में। और पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा, और अगर आप नौजवान तबके को अगर आप माइनस करेंगे, उनके ऊपर मजालिम करेंगे, उनके ऊपर बच्चे काट देंगे, FIR कर देंगे, उनके साथ जुल्म करेंगे, तो फिर आप वो सोच सकते हैं कि इस मुल्क का जो है मुस्तकबिल क्या होगा।